بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی معمول رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ 1 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اس روایت میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے تھے۔ سنن نسائی اور سنن ابی داود وغیرہ میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال رمضان کے اخیر عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا۔ اس سفر کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال کے رمضان میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا بالالتزام ثابت ہے۔ اعتکاف مسنون کہتے ہیں 20 رمضان کی شام کو یعنی 20ویں روزہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور 29 یا 30 رمضان کو یعنی جس دن عید کا چاند نظر آئے اس دن سورج ڈوبنے تک مسجد میں ٹھہرا رہے، تو پورے عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ اور ہر آبادی میں کم سے کم 1 شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کی ایک مسجد میں 1-2 آدمی بھی اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب پر سنت کے چھوڑنے کا وبال آئے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اور اگر
بڑا علاقہ ہو اور بڑا شہر ہو جس کے مختلف محلے ہوں اور ہر محلہ ایک بستی کے قائم مقام ہو، تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر محلہ کی کم سے کم ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے۔ مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جسے انہوں نے نماز کے لیے مقرر کر رکھا ہو۔ اور اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے اور اس جگہ سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ کے بغیر مسنون اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو روزہ کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔